اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سامعین گرامی قدر، ہم آپ کی خدمت میں اس تسلسل کا پارٹ نمبر 5 آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارا جو سلسلہ کلام جاری ہے وہ اس عنوان کے تحت ہے کہ رائج الوقت مسلمانوں کے درمیان کلیہ الصحابۃ کلہم عدول۔ یہ کلیہ اور نظریہ نہ صرف قرآن کریم کے خلاف ہے بلکہ یہ صحیح السند روایات یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایات سے بھی متصادم نظر آتا ہے۔ تو ہم اپنے اس نظریے پر متعدد روایات پیش کر چکے ہیں، اسی کا ہی یہ تسلسل ہے کہ جس میں ہم اصحاب کے کردار اور اوصاف کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اب ہم روایات کا وہ گروہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں امام بخاری اور امام مسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی مرتد ہو گئے تھے، یعنی کفر اختیار کر گئے تھے، چہ جائے کہ مسئلہ عدالت کا ہم زیر بحث لائیں۔ تو ان روایات کو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اسی کی تفسیر کے طور پر ان روایات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ یہ جو کفار و مشرکین ہے یہ تمہارے ساتھ لڑتے اور جنگ کرتے رہیں گے، حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ اگر وہ اس بات پر قادر ہوئے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور ارشاد رب العزت ہے کہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور کفر کی حالت میں وہ مر جاتا ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے دنیا اور آخرت میں اعمال باطل ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جو ہیں یہ صاحبان نار اور جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، کہ جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، اب یہ جو آیت ہے اس میں جو اہم نکتہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آیت کا حصہ ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، ارشاد رب العزت رسول خدا کے سامنے ہے کہ تم میں سے جو بھی مرتد ہو جائے اور وہ کفر کی حالت میں مر جائے تو وہ کافر اور حابطت اعمال کا مصداق اور ہم فیہا خالدون کا مصداق ہے۔ اس آیت سے ہمیں کم از کم جس چیز کا علم اور یقین حاصل ہوتا ہے وہ ہے امکان ارتداد، یعنی کم از کم یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی اصحاب کا مرتد ہو جانا ممکن تھا۔ اگرچہ یہ آیت وقوع کی خبر نہیں دے رہی، اس آیت میں وقوع کی کوئی خبر نہیں ہے کہ کیا واقعاً اصحاب مرتد ہو گئے تھے یا نہیں۔ کم از کم جو ہمیں اس آیت کا مستفاد ہے، اور یہ جو مستفاد ہے یہ رائج الوقت نظریہ کو توڑنے کے لیے کافی ہے، چونکہ رائج الوقت فکر یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ تربیت یافتہ رسول خدا ہو، رسول اللہ کا صحابی ہو اور وہ مرتد ہو جائے۔ اصلاً امکان کی نفی کی جاتی ہے، لیکن قرآن کریم اس امکان کو ثابت کر رہا ہے۔ اگر امکان نہ ہوتا تو خداوند متعال اس طرح ارشاد نہ فرماتا،
اور اگر کوئی خواہ مخواہ مصر ہے اس بات پر اور اس آیت کی تعویل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعاً اصحاب کا مرتد ہو جانا ممکن نہیں ہے، تو پھر ہم اس کے لیے یہ روایات اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جو امام مسلم، امام بخاری اور دوسرے معتبر اصحاب نے جن کو پیش کیا ہے، یا جو امام مسلم یا امام بخاری کی بیان کردہ صحت روایت کے اصول ہیں اور شرائط ہیں، اس کے مطابق وہ اس پر پوری اترتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ چنانچہ المستدرک علی الصحیحین میں، کہ جو صحیح سند کی روایت ہے، المستدرک علی الصحیحین میں امام بخاری اور مسلم کی صحت والی روایات کی شرائط کے مطابق یہ روایات ہیں کہ ان میں سے پہلی روایت عن الزہری، کہ جس میں ارتداد کو بیان کیا ہے کہ کالا، زہری کہتے ہیں فتزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبۃ بنت ابی سفیان وکانت قبلہ تحت عبید اللہ ابن جحش الاسدی فماتا۔ جناب ام حبیبہ بنت ابی سفیان یہ پہلے جحش الاسدی کی زوجہ تھیں، ہجرت کی انہوں نے ارض حبشہ کی طرف، وکان خارج بہا من مکہ مہاجرن، اس نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، ثم افتتن وتنصر فماتا وهو نصرانی۔ یہ جو جحش اسدی ہے جو مسلمان تھا، صحابی رسول تھا، لیکن جیسے ہی حبشہ گیا وہاں عیسائیت سے متاثر ہوا تو اسلام کا انکار کر دیا اور نصرانی ہو گیا۔ روایت کے الفاظ ہیں ثم افتتن وتنصر فماتا وهو نصرانی، تنصرہ نصرانی ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا، وهو نصرانی، اس حال میں کہ وہ نصرانی تھا، نصرانی ہونے کی حالت میں وہ وفات اس نے پائی ہے۔ تو یہ روایت صراحت کے ساتھ بیان کر رہی ہے کہ صحابی رسول ہے اور زندگی حیات مبارکہ رسول میں اس نے ارتداد اختیار کر لیا، مرتد ہو گیا تھا۔ اسی طرح دوسری روایت جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، جو انس بن مالک سے مروی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان ناسن من عرینۃ قادموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ فاجتووها، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ عرینہ سے رسول اللہ کے پاس مدینہ میں حاضر ہوئے، لیکن مدینہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی، بیمار ہو گئے۔ فقال لهم رسول اللہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان شئتم ان تخرجوا الی ابل صدقۃ، تم اگر چاہو تو زکوٰۃ والے اونٹ کی طرف جاؤ جہاں وہ بندھے ہوئے تھے، ادھر چلے جاؤ، فتشربوا من البانہا، تو تم ان اونٹنیوں کا دودھ پی لو، و اب والہا، اور ان کے پیشاب کو پی لو۔ ففعلوا، وہ گئے، فصحوا، اور انہوں نے صحت اختیار کی، خدا نے ان کو صحت دی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ان اصحاب نے، ثم مالوا علی الرعاۃ، پھر وہ جو چرواہے تھے ان پر انہوں نے حملہ کر دیا، فقتلوہم، ان کو قتل کر دیا، وارتدوا عن الاسلام، اور اسلام سے مرتد ہو گئے۔ روایت کہتی ہے کہ یہ اصحاب بھی فقط اور فقط چند اونٹوں کی خاطر اسلام کو خیر آباد کر گئے اور ارتداد اختیار کر لیا۔ کب؟ حیات مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ روایت کا سلسلہ جاری ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اسی طرح اگلی روایت جو ہے آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، کہ جو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 153 حدیث نمبر 2628 ہے۔ اس حدیث میں کہ جو اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے، فرمایا کانا رجل من الانصار اسلم، اسلام لے کے آیا، ایک صحابی مسلمانوں میں سے تھا، انصار میں سے تھا،
وہ اسلم اسلام لے کے آیا، ثم ارتد فلاحق بالمشرکین، پھر بعد میں وہ مرتد ہو گیا اور مشرکین کے ساتھ ملحق ہو گیا۔ ثم نادما، پھر نادم ہوا، فارسل الی قومہ ان صلوا رسول اللہ حل لی من توبہ، پھر اپنے خاندان والوں کو بھیجا رسول خدا کے پاس کہ جا کر پوچھو کہ یا رسول اللہ کیا توبہ کی گنجائش موجود ہے؟ مرتد ہو گیا تھا رسول اللہ کی ہین حیات میں، تبھی تو خدا سے پھر سوال، رسول خدا سے سوال کر رہے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فنازلت، وہ راوی کہتے ہیں کہ فنازلت، آیت نازل ہوئی، کیا آیت؟ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے اس کو کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، الا، یہاں تک سلسلہ جاری ہے، الا الذین تابوا من بعد ذالک، ہاں جو لوگ توبہ طیب ہو جاتے ہیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ قال فارسل الیہ قومہ، تو انہوں نے یہ، اس قوم نے جو ہے اس کو یہ پیغام دیا کہ ہاں توبہ کی گنجائش موجود ہے، لیکن ہمارا مطمع نظر کس بات میں ہے کہ رسول اللہ کے ہین حیات میں ہی یہ صحابی مرتد ہو گئے تھے۔ اسی طرح چوتھی روایت جو المستدرک علی الصحیحین میں ہی ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 388 ہے، حدیث نمبر 3361 ہے۔ اس میں یہ بھی اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قولہ عز وجل، آیت ہے، ما ننسخ من آیت او ننسہا نأت بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، وقال فی سورۃ النحل وَإِذَا بَدَّلْنَا آیۃ مکان آیۃ، اس طرح سلسلہ یہ جاری ہے، کلام کا سلسلہ جاری ہے۔ قال ہوا عبداللہ ابن سعد او غیرہ، یہ جو شخص ہے کہ اس سے پہلے آیت ہے، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ قال هو عبداللہ ابن سعد او غیرہ الذی کان والیا، یہ عبداللہ ابن سعد تھا جو والی تھا مصر کا، یکتب لرسول اللہ، یہ رسول اللہ کے لیے وحی لکھا کرتا تھا، یکتب کاتب وحی تھا۔ کون؟ عبداللہ ابن سعد جو کاتب وحی تھا۔ فضل، گمراہ ہو گیا، اس کے پیر لڑک گئے، فلاحق بالکفار، اور کافر ہو گیا، کافر ہو گیا یعنی مرتد ہو گیا۔ کون؟ ایسا صحابی، عام صحابی نہیں ہے، ایسا صحابی کہ جو وحی کو لکھا کرتا تھا۔ لہٰذا سامعین گرامی قدر، آپ اس بات کی طرف بھی متوجہ رہیں، کاتب وحی ہونا کسی کو معصوم عن الخطا یا نبی نہیں بنا دیتا۔ لہٰذا بعض شخصیات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو کاتب وحی تھے، کیسے ممکن ہے کہ وہ خطا کریں؟ کاتب وحی ہونا کوئی معیار اور میرٹ نہیں ہے۔ جب تک انسان غیر معصوم ہے اس سے گناہ اور غلطی کی گنجائش اس میں موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب فضل فلاحق بالکفار، کافر ہو گیا، فآمر بہ رسول اللہ این یقتل یوم الفتح، این یقتل یوم الفتح، کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کر دیا جائے، یوم فتح کو فرمایا، این یقتل یوم الفتح، اس کو قتل کر دیا جائے۔ رسول خدا کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یوم فتح کو کے موقع پر فرمایا اس کو قتل کر دیا جائے۔ میرے تکرار کا ایک مقصد ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ رسول خدا اس شخص کے بارے میں کہ جو مرتد ہو چکا ہے فوراً فیصلہ دے رہے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جب رسول خدا کوئی فیصلہ فرما دیں تو کیا وہ فیصلہ ناسمجھی کے ساتھ ہے، کسی منطق کے بغیر ہے، کہ حکم خداوندی کے خلاف ہے، یا عین اس شخص کی حالت کے مطابق ہے، رضائے خداوندی بھی اس میں شامل ہے؟ یقیناً آپ میں سے ہر ایک کہے گا کہ رسول خدا جو کرتے ہیں عین منطق، مصلحت اور حکم خداوندی کے مطابق کرتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ اس کو قتل ہونا چاہیے تو اس کا حق بھی یہ بنتا ہے کہ اس کو قتل ہونا چاہیے، مگر آگے کیا ہے؟ فاستجار لہ عثمان بن عفان، حضرت عثمان نے اس کی سفارش کر دی۔ فاجارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت رکھتے ہوئے اس کی یہ درخواست قبول کر لی اور اس کو قبول کر لیا، اس کے اسلام کو دوبارہ قبول کر لیا۔ حضرت رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ لائق قتل ہے، لیکن حضرت عثمان اس کی سفارش کر رہے ہیں، چنانچہ سفارش کے رسول نے قبول کی۔ مطمع نظر جس بات پر ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ فضل فلاح قبل کفار، رسول اللہ کی حین حیات میں یہ صحابی کہ جو کاتب وحی ہے، عام صحابی نہیں ہے، کاتب وحی ہے، وہ مرتد ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کہ جو المستدرک علی الصحیحین کی ہی یہ روایت ہے اور امام بخاری اور امام مسلم کی بیان کردہ شرائط کے عین مطابق ہے، چنانچہ یہ بھی اکرمہ عن ابن عباس سے ہے، کانا روایت ہے، کانا عبداللہ ابن ابی سرح یکتب لرسول اللہ فلاحق بالکفار، عبداللہ ابن ابی سرح، اور یہ کون شخص ہے؟ حضرت عثمان کا رضائی بھائی ہے، حضرت عثمان کا رضائی بھائی ہے، اور یکتب لرسول اللہ، کاتب وحی بھی ہے۔ دو خصوصیات ہیں، خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بھی ہے اور کاتب وحی بھی ہے۔ کیا ہوا؟ فلاحق بالکفار، کافر ہو جاتا ہے، اسلام اختیار کیا، اسلام کے بعد کافر ہو گئے، مرتد ہو گیا ہے۔ فآمر بہ، یہاں بھی دیکھیں، فآمر بہ رسول اللہ ان یقتل، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن فاستجار لہ عثمان رضی اللہ عنہ فاجارہ رسول اللہ، حضرت عثمان درمیان میں آتے ہیں، وہ یہاں بھی سفارش کرتے ہیں لیکن رسول اللہ ان کی سفارش کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ کا فیصلہ قتل کا ہے، لیکن مقابل میں صحابی رسول اس فیصلے سے ہٹ کر سفارش کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ رسول خدا اور ان کا معاملہ ہے۔ تو دو باتیں قابل غور ہیں کہ صحابی رسول بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، لہٰذا میں پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کاتب وحی ہونا کسی کو معصوم نہیں بناتا، لہٰذا جب امیر شام کا مقابلہ کیا جاتا ہے امیر المومنین کے ساتھ، تو جب ان کے پلڑے میں کچھ خصوصیات ادھر ادھر سے اٹھا کے رکھی جاتی ہیں، ان میں کاتب وحی ہونا بھی رکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دو روایات میں آپ کی خدمت پیش کر چکا ہوں کہ کاتب وحی ہے اور مرتد ہو گئے یہ والے صحابی، اور حضرت عثمان کے بھائی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کی قرابت جو ہے وہ بھی ان کو مانے ہو سکتی ہے۔ تو رسول اللہ کی زندگی میں بھی کچھ لوگ مرتد ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اگلی روایت جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بھی المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، یہ بھی امام بخاری اور امام مسلم کی بیان کردہ شرائط کے عین مطابق ہے۔ عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لما اسرى بالنبی الی المسجد الاقصی اصبح یتحدث الناس بذالک، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، آسمان کی سیر کروائی گئی، تو لوگوں کے درمیان یہ بحث چھڑ گئی کہ رسول اللہ واقعاً آسمان پہ گئے تھے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا تھا۔ لوگوں کے درمیان تردد کا سماع تھا، ادھر جو یہودی تھے وہ بھی انکار کر رہے تھے، بلکہ مسلمانوں حضرت ابو بکر جیسے شخصیات سے سوال کر رہے تھے کہ تم اب بھی اس افسانے پر، نعوذ باللہ اس کو افسانہ قرار دیتے تھے کہ تم اب بھی رسول پر ایمان رکھتے ہو جو ایسے افسانے بناتا ہے۔ تو ان سے متاثر ہو کر
یہ گفتگو اصحاب کے درمیان بھی جاری ہو گئی، کچھ لوگ مان رہے تھے، کچھ لوگ انکار کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فرتد ناس ممن کان آمنوا بہ وصدقوہ، وہ لوگ بھی مرتد ہو گئے اس واقعے کا انکار کر کے، وہ لوگ بھی مرتد ہو گئے کہ جو رسول اللہ پر ایمان لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر چکے تھے۔ یعنی اصحاب جو تھے، جو باقاعدہ ایمان لے آ چکے تھے، مومن تھے، انہوں نے بھی واقعہ معراج کا انکار کر دیا، رسول اللہ کی زبان مبارک سے سننے کے باوجود بھی تسلیم نہ کیا اور ارتداد کا شکار ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ تو یہ روایت بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت امام بخاری نے خود لکھی ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 1325 ہے، اور حدیث جو ہے وہ 3421 ہے، اور یہ صحیح سند حدیث ہے، یعنی باقاعدہ علماء علم رجال نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ویسے صحیح بخاری میں آ گئی تو صحت کے لیے کافی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ قال کان رجل نصرانیا فاسلم، ایک شخص جو نصرانی تھا اور وہ ایمان لے کے آیا، وقارأ البقرۃ وآل عمران، اور اس نے سورہ بقرہ پڑھی، آل عمران پڑھی، فکان یکتب للنبی، اور وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتا تھا۔ یہ بھی کاتب وحی ہے، تیسری مثال آپ کے سامنے کاتب وحی ہونے کی، یہ بھی کاتب وحی ہے۔ تو آگے روایت کے کیا الفاظ ہیں؟ فعاد نصرانیا، نصرانی ہوگا، عیسائی ہو گیا، مسلمان تھا، کاتب وحی تھا، نصرانی ہو گیا۔ فکان یقول، اور کہتا کیا ہے؟ فکان یقول ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کو تو کسی شے کا علم بھی نہیں ہے، جو میں لکھتا ہوں بتاتا ہوں اسی کو اس کو علم ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص جو ہے وہ مرتد ہو گیا، ارتداد کا شکار ہو گیا۔ آگے روایت ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ فَدَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدْ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا فَأَصْبَحَ، یہاں تک کہ یہ کلام جاری ہے، اس کے جو پسماندگان تھے، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے پسماندگان نے اس کو دفنایا، لیکن زمین نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، زمین نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ کام محمد اور اس کے اصحاب کا ہے، پھر ذرا گہرا کر کے اس کو زمین میں گاڑا، پھر زمین نے اس مرتد کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ محمد اور اس کے اصحاب کا کام ہے، تقریباً 3-4 مرتبہ یہ کام ہوا، زمین نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آخری مرتبہ ان کو سمجھ لگ گئی کہ یہ کام ان کا نہیں ہے، یہ خدا کا ہی کام ہے، اس لیے وہ اسی طرح اس کو سڑک پر ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ ہے ارتداد کی سزا کہ جس کو زمین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون ہے؟ کاتب وحی ہے، کاتب وحی ہونے کے باوجود یہ شخص مرتد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سوال یہ ہے مسلمانوں سے کہ جب رسول اللہ کے زمانے میں ہین حیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر اصحاب کا مرتد ہو جانا ممکن تھا، بلکہ واقع بھی ہوا ہے، اب کتنی روایات ہیں، میں نے بہت ساری روایات چھوڑ دی ہیں، یہ ان روایات میں سے چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ یہ روایات بتاتی ہیں کہ کم از کم یہ بتاتی ہیں، قرآن بھی بتاتا ہے، روایات بتاتی ہیں کہ ہین حیات پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اصحاب کا مرتد ہو جانا جب ممکن تھا، تو کیسے رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کا مرتد ہو جانا ناممکن ہو گیا؟
کم از کم امکان کو تو تسلیم کر لیا جائے۔ اگر آپ امکان کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ کی زندگی کیا ان کے لیے کوئی مصیبت تھی، کوئی بھاری زندگی تھی کہ جس کی بنیاد پر لوگ مرتد ہو جایا کرتے تھے، اور جب یہ نعوذ باللہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب مسلمانوں کے لیے آسان ہے اسلام پر باقی رہنا؟ کیا یہ آپ جواب دیں گے؟ نعوذ باللہ قطعاً نہیں۔ لہذا سوال ہے کہ جن لوگوں کا زمانہ پیغمبر میں مرتد ہو جانا ممکن تھا، ان کا زمانہ پیغمبر کے بعد مرتد ہو جانا کیوں ناممکن ٹھہرا، جبکہ روایات آپ کے سامنے ہیں؟ لہذا اگر یہ مان لی جائے بات، اور ماننے کے علاوہ چارہ نہیں ہے، قرآن نے بھی بتا دیا کہ امکان ہے، روایات کی اگر آپ وقوع کو نہیں مانتے، امکان کو تو مانتے ہیں۔ بس اگر آپ مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں مرتد ہو جانا ممکن ہے، بعد میں بھی ممکن ہے، تو پھر آپ اس نظریے کہ الصحابۃ کلہم عدول پر کیسے یقین رکھتے ہیں؟ تو یہ جو ہمارا تسلسل ہے ان روایات کے بیان کا یا اصحاب کے کردار اور اوصاف کا، یہ تسلسل انشاءاللہ جاری ہے۔ بقیہ احادیث انشاءاللہ پارٹ نمبر 6 میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔